باب ما جاء فی تعجیل العصر، عصر میں تعجیل بہتر اور افضل ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے۔ دوسرا باب انہوں نے نقل کیا ہے کہ باب ما جاء فی تاخیر صلاۃ العصر، صلاۃ العصر میں تاخیر ہی بہتر اور افضل ہے، اور یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر کو اتنا مؤخر کر لینا کہ اسفرار الشمس کا وقت آ جائے، سورج زرد پڑ جائے اور سورج کی وہ جو تیزی ہے، زیادہ روشنی ہے، وہ روشنی مدھم ہو جائے اور کمزور پڑ جائے۔ حنفی اس کے قائل نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، تقریباً 22 منٹ پہلے اسفرار کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ بالکل کراہیت کا وقت ہے۔ اس میں تو کوئی بھی نماز، کسی بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ البتہ فقہ کی کتابوں میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، الا عصر یوم ہی، اس دن کی عصر کو آدمی پڑھ سکتا ہے، چاہے سورج غروب ہو رہا ہے تب بھی عصر کو آدمی شروع کرے گا، اور یہ کہ 2 رکعتیں اس کی سورج غروب ہونے سے پہلے، 2 سورج غروب ہونے کے بعد بھی اگر ہو جائیں تب بھی عصر کی نماز اس کے کراہیت کے ساتھ درست ہو جائے گی۔ یہ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے مسلک کے مطابق عصر کے اندر تعجیل اور جلدی بہتر ہے، اور حنفیہ کے ہاں تاخیر ہی بہتر ہے۔ جمہور حضرات کے لیے یہاں پر 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، حضرت نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی والشمس فی حجرتہا، کہ دھوپ آپ کے صحن میں ہوتی تھی۔ یہاں حجرے سے اما عائشہ کا وہ کمرہ اور حجرہ مراد نہیں ہے، اس حجرے سے مراد گھر کا صحن ہے۔ گھر کے صحن کے اندر دھوپ ہوتی تھی، والشمس فی حجرتہا۔ آپ حضرات میں سے جو حضرات انسان ہیں اور انہوں نے مکانات دیکھے ہیں اور دیواریں دیکھی ہے، 4 دیواری اور چھتیں دیکھی ہے، وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے بارے میں ایسے بدگمانی نہیں کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آپ کا مکان ہے، یہ کمرے ہیں اور یہ چھتیں ہیں جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ سامنے آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے اور یہ صحن ہے۔ سورج جب اوپر ہوتا ہے تو آپ کے گھر کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے دھوپ ہوگی اور روشنی ہوگی، اور جیسے جیسے سورج نیچے چلا جائے گا تو آپ کے ان کمروں سے اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں سے سایہ مغرب کی، اس کے مشرق کی طرف سایہ نکلتا جائے گا۔ جاتے جاتے یہ سایہ جب جا رہا ہے تو دھوپ کو نکالتے جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج نیچے جاتے پھر یہ سایہ دیواروں پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور دھوپ دیواروں پہ نکل رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں کے بالکل اوپر سایہ دھوپ کی چھٹی کرا دیتے جب سورج بالکل نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھا ہے؟ اب یہ حضرات کہتے ہیں عصر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے کہ عائشہ کے گھر کے اندر مکمل دھوپ ہوتی تھی، صحن کے اندر دھوپ ہوتی تھی۔ یہ اس وقت دھوپ ہوگی اور کوئی سایہ مایہ کچھ نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوگی جب کہ سورج بالکل اوپر ہوگا، اور سورج بالکل اوپر ہوگا اور دھوپ ہوگی، اور سورج بالکل اوپر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ آپ عصر کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے، جلدی سے پڑھیں گے۔ اور اگر آپ عصر میں تاخیر کریں گے، سورج نیچے چلا جائے گا تو پھر یہ ہے کہ سایہ مشرق کی طرف نکلتا جائے گا اور دھوپ کو نکالتے جائے گا۔ جب کہ دھوپ ہے، آپ کے پورے گھر کے صحن میں دھوپ ہے اور سورج اوپر ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعجیل عصر ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا؟ یہ روایت جمہور کے لیے دلیل ہے۔ دوسری روایت حضرت علاء ابن عبد الرحمن وہ نقل کرتے ہیں، اسی باب کے اندر ہے، کہ ہم لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہم لوگ چلے گئے، اور حضرت انس کا گھر وہ کوفہ کے قریب تھا، اور جیسے ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ جیسے انس کے گھر میں گئے تو حضرت انس نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں عصر کی نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ظہر اور حضرت انس کے
عصر پڑھانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عصر کے اندر تاجیل ہوتی تھی۔ آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ہمارے لیے اللہ کو۔ اس کے علاوہ ان حضرات کے لیے وہ روایتیں بھی ہے کہ جس میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا، نہر کیا جاتا تھا، اس کی بوٹیاں بنائی جاتی تھی، اور پھر یہ کہ اس کو پکایا جاتا تھا، اور پکا کر کے ہم کھاتے، اور سورج اب تک غروب ہو چکا نہیں ہوتا۔ یہ روایتیں بھی ان حضرات کے لیے دلیل ہے کہ دیکھیے آپ حضرات، میں مرغی کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اونٹ کی۔ اونٹ کو نہر کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور پھر نہر کر کے چولہے پہ چڑھاتے، اور پھر یہ کہ ہم کھاتے، اونٹ کا گوشت پک پاتا تھا اور ہم کھاتے، اب تک سورج غروب نہیں ہوا۔ تو تمہارے حنفیہ کے مطابق یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ عصر کو بالکل تعجیل کر کے انہوں نے پڑھی ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنا، کھال اس کا اتار دینا، اور پھر گوشت کو یہ ہے کہ چولہے پہ چڑھا دینا، پکا کر کے کھانا، اب تک سورج غروب نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ عصر کی نماز کے اندر تقدیم اور تعجیل ہوتی تھی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے لیے دلیل اگلے والے باب، یہ 3 دلیلیں ان حضرات کی ہو گئیں۔ ہمارے لیے دلیل ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے والے باب ما جاء فی تاخیر صلاۃ العصر، قالت کان رسول اللہ اشد تعجیل للظہر منکم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بہت جلدی آپ کے مقابلے میں پڑھا کرتے تھے، وانتم اشد التعجیل للعصر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں عصر جلدی پڑھتے ہو۔ تو تم جو نبی کے مقابلے میں عصر جلدی پڑھتے ہو، یہ اس طرح عصر جلدی نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو، معنی اصل میں تاخیر کرنی چاہیے۔ یہی حنفیہ کی دلیل ہے کہ تاخیر افضل، عصر کے اندر افضل ہوا تاخیر، وہ تاخیر ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ حدیث ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اوقات مکروہ میں ایک طلوع الشمس ہے اور ایک استواء الشمس ہے، سمجھ رہی ہیں کہ استواء الشمس ہے اور غروب الشمس ہے۔ یہ 3 اوقات اشد کراہیتاً ہے، اور 2 وقت اور ہیں وہ بھی مکروہ ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی فرض، اور طلوع آفتاب، ان کے درمیان میں یہ وقت مکروہ ہے، قضا نمازیں پڑھ سکتے، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور عصر کی نماز اور غروب شمس، ان کے درمیان میں عصر کے بعد یہ بھی وقت مکروہ ہے، آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 5 اوقات مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی دے دیں، آج ہی پڑھیں گے آپ ان کو۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو نفل کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم حنفیہ کہتے ہیں کہ عصر جتنا تاخیر سے پڑھیں گے، اس سے پہلے نفل پڑھتے رہو۔ عصر پڑھ لیا، اور عصر میں اگر آپ نے جلد بازی کی تو اس کے بعد نفل کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نوافل۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کا اصل قرب کس سے حاصل ہوتا ہے، فرض سے یا نفل سے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، 3 چیزیں تو ویسے آپ کے ذمہ پر ہے، قرض، فرض، مرض۔ بولو، قرض، فرض، مرض۔ قرض آپ کو دینا ہے۔ آپ اگر میرے قرض مجھے دے رہے، کون سا احسان کرے؟ تمہارے باپ کو دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ مجھ سے پیسے تم نے لیے تو دے دو گے۔ قرض اتارنا ہے۔ مرض کا جلدی علاج کرو، نہیں کرو گے تو پٹھان بلوچ کی طرح ذلیل ہو کر کے مرو گے۔ جب ان کی بیماری آخری سٹیج پہ پہنچتی ہے، پھر پٹھان اور بلوچ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے ہوتے تو اونٹ کی طرح ہے، لیکن ان کی عمریں لمبی نہیں ہوتی۔ مہاجر اور پنجابی دبلے پتلے ہوں گے لیکن 100 سال کرتے ہیں۔ ان کے پاس عقل ہے، تھوڑی سی بیماری ہوتی، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پٹھان اور بلوچ ہے تو اونٹ ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کی عمریں اتنی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی بے عقلی کی وجہ سے۔ قرض آپ کو دینا ہے، مرض کو فوراً علاج کرنا ہے، اور فرض کو بھی اتارنا ہے۔ فرض نہیں تو آپ کو جوتے پڑیں گے۔ فرض تو آپ کے ذمہ پر ویسے ہے، اور نفل کی معنی زیادتی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب مطلب ہوگا التقرب الی اللہ
بزیادت علی الفرض، نفل کے معنی زیادتی، التقرب الی اللہ بزیادت علی الفرض، یہ نوافل آپ کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو آپ اللہ کو دیتے سب کو، سبحان اللہ۔ وہ تو تیرے ذمے پر تو ہے ہی نہیں ہے، نوافل تو آپ کے ذمے پر ہے ہی نہیں، آپ کے ذمے پر تو فرض ہے، قرض فرض مرض، لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے نفل آپ پڑھتے ہیں، اس لیے صوفیہ کا زور نفل پر ہوتا ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اصل پہلے پڑھیں گے عصر کی نماز کے بعد نوافل کی گنجائش نہیں، نوافل کا دروازہ بند ہو گیا، بابا عصر ذرا تاخیر سے پڑھو، اس سے پہلے نفل ہی نفل، جیسے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھتے رہتے، ہم لوگ خوب نفل پڑھتے ماشاءاللہ، مسجد بھری رہتی، یعنی کچھ بھی نہیں، ہر کچھ پہلے پڑھیں۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس کے بعد ان کی 3 دلیلوں کا جواب کیا ہے؟ ان کی 3 دلیلوں کا جواب یہ ہے کہ احادیثکم محمولۃ علی نفس الجواز و احادیثنا محمولۃ علی الافضلیت، ہماری حدیث افضلیت پر معمول ہے، آپ کے نفس جواز پر معمول ہے، بات ختم ہو گئی، نہ رہی بانس نہ بجے بانسری۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، جائز تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عصر کے اندر تاجیر کرو، جب وقت داخل ہو گیا جلدی پڑھو۔ وقت داخل ہو گیا پڑھو، تو آپ بھی کہتے ہیں، تو نفس جواز کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی دلیل نہیں، ہماری دلیل ہے۔ واہ، آپ کی دلیل کہ اماں عائشہ کے گھر کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے دھوپ ہوتی تھی اب تک، اور یہ ہے کہ اب دھوپ سایہ ابھی تک دیواروں پہ چڑھا نہیں ہوتا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے سورج بالکل اوپر ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ یہ بڑے مکانات میں تو آپ یہ کہہ دیں، بڑے مکانات میں یہ بات آپ کی چل سکتی ہے، لیکن چھوٹی دیواروں میں یہ بات نہیں چل سکتی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں، اور پھر دروازہ مغرب کی طرف تھا، سورج جب مغرب کی طرف جا رہا دروازے سے ویسی بھی روشنی پڑتی تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور چھوٹی دیواروں میں اللہ آپ کو بھلا کہ کافی دیر تک، چھوٹی دیواروں میں سورج اگرچہ جھپ گیا ہے تب بھی کافی دیر تک دھوپ رہتی ہے، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بڑے دیواروں میں دھوپ نکلنا ختم ہو جاتا ہے، دھوپ نکل جاتی ہے، سایہ اس کو چلتے چلتے نکال دیتا ہے، سمجھے، وہ جلدی میں ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹی دیواروں کے اندر اس طرح جلدی میں یہ ہے کہ دھوپ وہ نکلتی نہیں ہے، اس طرح جلدی سایہ چڑھتا نہیں ہے۔ اماں عائشہ کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھی، اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں میں نے اماں عائشہ کو خواب میں دیکھا ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ لیکن میں نالائق کا بچہ آپ کو کیا بتاؤں، اماں جی کی اتنی لمبی قد نہیں تھی، یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ہماری والدہ ٹگنی قد کی تھی، یہ بھی نہیں سمجھے، لیکن عام قداور جیسے کہ حضرت سودا ہے اور دیگر خواتین حضرت حفصہ ہے، اس طرح وہ قداور نہیں تھی، اور گھر کی دیواریں چھوٹی تھی پھر بھی پردہ تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جنیدہ پتر، یہ روایت تو ہمارے لیے دلیل ہے۔ بڑے مکان میں بڑی دیواروں میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ دیواریں چھوٹی تھی، اس کے علاوہ مغربی جانب پہ دروازہ کھلتا تھا، مغربی جانب سے کبھی دروازے کا کواڑ کھلا ہوا ہے تب بھی ادھر سے دھوپ آ رہی ہے گھر میں، چاہے سورج نیچے بھی جائے۔ تیسرا مسئلہ علاء بن عبد الرحمن کا، جو کہتے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر کے حضرت انس کے گھر میں جاتے، تھوڑی دیر نہیں ہوتی کہ حضرت انس فرماتے قومو، کھڑے ہو جاؤ، اور عصر کی نماز میں تمہیں پڑھا رہا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل عصر میں تعجیل ہوتی تھی۔ جواب یہ ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ظہر کو تاخیر کرتے 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 جب ظہر آخری وقت میں پڑھتے تھے تو اس کے بعد جیسے تھوڑی دیر میں انس کے گھر پہ پہنچتے تو وہ کہتے اصل یہ ظہر پھر کیوں تاخیر کرتے؟ ظہر اس لیے تاخیر کرتے یہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی وجہ سے۔ حجاج بن یوسف کبھی اس طرح بھی کرتا تھا، جمعے میں بھی اتنا خطبہ لمبا دیتا کہ بعض لوگ بسا اوقات وہاں جمعے میں بھی عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ عصر کا وقت نکلے گا۔ یہ بنو امیہ کے دور میں اللہ کا بھلا کرے اس طرح ہوا کہ خطبہ کبھی لمبا کر کر کے آل رسول کو، حضرت علی کو ان کو گالیاں دینے کے لیے اس طرح بھی ہوتا تھا۔ ظہر کی نماز کو حجاج بن یوسف، یہ عمرہ جیسے کہ آگے مستقل باب آئے گا، جب ظہر بالکل مؤخر ہو گئی تو اس کے بعد اگر علاء بن عبد الرحمن نے ظہر کی نماز ان ظالموں کے پیچھے پڑھی، تاخیر سے پڑھی، تو عصر تو ویسے ہی تھوڑی دیر میں داخل ہو رہا ہے، عصر کا وقت مستحب وہ آ گیا تو فرماتے کھڑے ہو جاؤ، آپ کو کچھ پڑ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر میں اور عصر میں فاصلہ طویل نہیں ہے اور اصل جلدی میں پڑھی جا رہے، نہیں،
طویل فاصلے، لیکن زور کو اتنا کھینچ کر کے مؤخر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بالکل ظہر انہوں نے آخر میں پڑھی اس ظالم کی ظلم کی وجہ سے۔ مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ رافع بن خدیج وغیرہ ان حضرات کی روایت کہ عصر کی نماز کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، گوشت پکاتے، کھاتے۔ تو بات ذرا سمجھ لینا، عرب لوگ اور مینگل لوگ گوشت کو گلاتے نہیں ہیں، کچا پکا کھاتے ہیں۔ بولو، عرب اور مینگل، عرب اور آپ لوگوں میں کوئی مینگل ہے؟ کوئی خچر مینگل ہے؟ وہ پیچھے کوئی کالا خانے کے، سمجھے؟ تو مینگل لوگ، عرب لوگ، بلوچ لوگ، یہ اب بات ذرا سمجھ لینا۔ گرمی کے دنوں میں ہم بھی عصر تاخیر سے پڑھتے ہیں، لیکن گرمی کے دنوں میں عصر سے لے کر مغرب تک پونے 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 گھنٹے سے کبھی زائد بھی ہوتا ہے۔ کاش کی گرمیوں میں آپ دیکھ لیتے، اور 2 گھنٹے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے اونٹ کو پکا دیں۔ اونٹ کا گوشت گائے کے مقابلے میں جلدی پک جاتا ہے، وہ بھی عرب لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے نیم پختہ، وہ گلاتے نہیں ہندوستانی اور پنجابیوں کی طرح گوشت کو۔ تو اونٹ کو ذبح کرنا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو دور حدیث والوں کو 50 گائیں دے دیں، کتنے 500 سے زائد آپ لوگ، آپ کو 50 گائیں دے دیں، عصر کے بعد آپ ذبح کریں گے، ان کے مغرب تک ان کو فارغ کریں گے، ان کی بوٹیاں بنائیں گے، انشاءاللہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 15 20 آدمی ایک گائے کو، اس کو باندھنا، پکڑنا، پاؤں باندھنا، اس کو لٹا دینا اور پھر اس کو ذبح کرنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ افغانیوں کو دیکھو، جامع فاروقی میں دوسری جگہوں میں جو اجتماعی قربانی ہوتا ہے، 8 افغانی ہے، 7 افغانی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ صبح فوراً ان لوگوں نے سورج طلوع ہو گیا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کھڑے گائے کو پکڑا، ایسے کیا، گائے کو لٹائے، اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں، چھری اس پر پھیر دی۔ یہ مولوی صاحب عصر کی نماز تک 110 120 گائیں ذبح کر کے کھال بھی اتارنا، بوٹیاں بنانا، بولو زندہ باد۔ تم لوگ کہاں کر سکتے؟ بات ہوتی ہے مغرب، یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بات ہوتی ہے مہارت کی، یہ کہ مجھے اور آپ کو یہ چیز کہاں ہے؟ تو عرب لوگوں کے ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اور میں عرض کہوں اونٹ کو ذبح کر دینا 2 گھنٹے کے اندر، پونے 2 گھنٹے 2 آدمی آسانی سے پکا سکتا۔ آپ یہ ہوٹلوں میں جا کر کے آرڈر دیتے آپ کے سامنے فور مرغی کو بنا، بعض بکرا ذبح کر دیتے، گھنٹہ نہیں لگتا کہ پکا دیتے اس کو۔ نہ آپ نے ہوٹل دیکھا ہے، نہ مرغیاں دیکھی، نہ بکرے دیکھے، تو میں کس کو سبق پڑھاؤں؟ آپ آرڈر دیتے، تازہ بکرا آپ کے سامنے ذبح کرتے، نہیں یہ تو ایرانیوں کے پاس چلے جاؤ، آپ کو گھنٹہ نہیں لگے گا، آپ کے سامنے بکری پکڑ کر کے ذبح کریں گے، گھنٹہ نہیں لگے گا، انشاءاللہ کھانا پکا کر کے لائیں گے۔ ایرانیوں کے پاس آپ جائیں، اس طرح ہم لوگ گاڑی لے کر کے پہاڑوں میں جاتے تھے، ہمیں جانتا بھی نہیں تھا، بے فرمایت واجہ بھی فرمائے شو مزن احسان کو تگے ہاتھ کہ میں یہ کر رہا، آپ اللہ کے لیے تشریف رکھیں جی، گھنٹہ نہیں ہوتا تھا۔ اور مستنگیوں کے پاس تم جاؤ، بولو مستنگیوں کے پاس جاؤ، کہتے کہ آپ نے اطلاع دی، اب کھانے کا ٹائم میں آپ نے اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ کو کھانا کھلائیں، آپ نے اطلاع نہیں دی۔ اور اگر کھانے سے پہلے گئے تو کہتے کہ جی یہ کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، معاف کیجیے گا، چلو چلتے ہیں۔ کھانے کے بعد گئے، آپ سے پہلے تھوڑی دیر کھانا پہلے ہو گیا، آپ نے اطلاع نہیں دی تھی، ہمیں بہت افسوس ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ جاؤ، اطلاع نہیں دی تھی، کھانے کے بعد جاؤ، کھانا ہو چکا ہے، کھانے سے پہلے جاؤ، افسوس ہے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ کو کھلاتے۔ چلو چوتھی صورت ہے چائے، کہتے اگر چائے اس کو انگوسا تو باہر جو ہم مسکا، اگر آپ چائے پیتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن نتالیہ بات فالمقدم مثلہ، سمجھے؟ اگر آپ پیتے تو بہت اچھا ہوتا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بخیل تو پلاتا تو بہت اچھا ہوتا، کنجوس قسم کا آدمی تو پلا تو نہیں رہا تو پھر کیا کریں؟ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ سمجھے؟ ارے کچھ بھلا پڑا مولانا، یہ ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ بھی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، بالکل ابتدائی وقت میں اثر آپ نہیں پڑھیں گے، بالکل ابتدائی وقت میں ظہر نہیں پڑھیں گے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ ہاں مغرب میں تاجیل ہے، باقی فجر میں بھی اسی طرح نہیں ہوگا، عشاء کے اندر بھی اسی کی طرح نہیں ہوگا۔ جبریل نے 2 دن امامت کی، اور اول وقت میں اور ہر نماز کے آخری وقت میں، پھر فرمایا والوقت فیما بین ہذین الوقتین، یعنی الوقت المختار والوقت المستحب فیما بین ہذین الوقتین،
فی الوقت الابتدائی و فی الوقت النہائی، ان کے درمیان میں ہے۔ کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس لیے بالکل ابتدا میں نہیں پڑھیں گے، چاہے عصر ہو یا ظہر ہو یا فجر ہو یا عشاء ہو۔ ہاں خلاف للمغرب، مغرب کے اس میں اختلاف ہے، مغرب جلدی میں پڑھیں گے۔ ارے کچھ پڑھا، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ۔ باب ما جاء في تعجيل العصر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها، دھوپ آپ کی صحن میں ہوا کرتی تھی، لم يظهر الفيء من حجرتها، سایہ چڑھا ہوا نہ ہوتا تھا، من حجرتها آپ کی صحن میں سے دیواروں پر، لم يظهر الفيء اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، زوال کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ فے ہوتا ہے، اور قبل زوال جو ہوتا ہے وہ ذل ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے؟ لم یظہر الفیء، اور سایہ یہ ہے کہ وہ چڑھا ہوا نہ ہوتا تھا، من حجرتها آپ کے صحن میں سے۔ وفی الباب عن انس وابی اروا وجابر ورافع بن خدیج ویروى عن رافع ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تاخیر العصر، فرماتے کہ رافع بن خدیج سے تاخیر العصر میں بھی روایت ہے، لیکن ولا یصح وہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل وہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کا وہ حنفیہ کی تائید میں تو اس لیے کہتے ٹھیک۔ قال ابو حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو الذي اختاره بعض اہل العلم، یہ وهو الذي اختاره، ہو ضمیر آ گیا، یہ مبدل من ہو، آگے دیکھو دوسری سطر میں تعجیل صلاۃ العصر، یہ بدل ہے اختارہ سے، ہو ضمیر سے بدل ہے، سمجھے؟ ایک ہی ترجمہ دونوں کا ہوگا، خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے۔ وهو الذي اختاره بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے اسی کو پسند کیا، کس کو؟ ہو ضمیر کا ترجمہ یہ ہے، تعجیل صلاۃ العصر، صلاۃ العصر کی تعجیل کو اسی کو صحابہ نے پسند کیا۔ صحابہ کون ہیں؟ منہم عمر و عبداللہ بن مسعود و عائشہ و انس وغیر واحد من التابعین، یہ سارے حضرات کا مذہب یہ۔ وَكَرِهُ تَأْخِيرَهَا، تاخیر اثر کو ناپسند کرتے، وَبِهِ يَقُولُ عبداللہ بن مبارک والشافعی واحمد واسحاق، سب تعجیل کے قائل ہے۔ ایک روایت یہ ہو گئے، یہ حجرے والی۔ وَبِهِ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن، یہ علاء بن عبد الرحمن آ گیا، انه دخل على انس بن مالک فی داره بالبصرۃ، بصرہ میں حضرت کا گھر تھا، کوفہ میں نے غلط کہا، بصرہ میں، حين انصرف من الظہر، جب ظہر سے حضرت واپس ہو گئے تھے، وداره بجنب المسجد، گھر مسجد کے پہلو میں تھا، تو ظہر سے واپس ہو گئے تھے، تو ظہر اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل تاخیر سے پڑھی گئے تھے۔ فقال قوموا فصلوا العصر، کھڑے ہو جاؤ عصر کی نماز پڑھو، پڑھا دیتا ہوں۔ قال فقمنا فصلینا فلما انصرفنا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، یہ عصر کی نماز تاخیر کر کے یہ پڑھنا، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس، بیٹھتا ہے منافق، بیٹھ جاتا ہے، یرقب الشمس، سورج کا انتظار کرتا ہے، حتی اذا کانت بین کرنی شیطان، یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو قام المنافق، منافق کھڑا ہو جاتا ہے، فنقر اربعا، چار چونچیں لگاتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں کوئی تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار بہت کم ہی کرتا ہے۔ قال ابو سعد سنا صحیح۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں عصر کی تاخیر سے پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر 2 چونچ ہوتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کو چونچ کہا گیا، تو 8 بنتے ہیں۔ کاما فنقر اربان، 4 چونچ کیسے مارا؟ آپ کو میرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کی مسئلہ یہ ہے کہ 2 چونچوں کو 1 قرار دیا گیا، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، ورنہ 8 چونچ بنتے ہیں۔ کاما فنقر اربان ہو گیا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کاما فنقر اربان لا یذکر اللہ فیہ الا قلیلا، تو 8 چونچیں بنتے ہیں، لیکن 4 کو کہا گیا تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، 2 کو 1 شمار کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منافق انتظار کرتا ہے حتی اذا کانت الشمس، سورج بین کرنی شیطان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ان ھذا الحدیث عبارت عن غلبتی و تسلطی، شیطان کا تسلط ہے۔ دیکھیے 2 سینگوں کے درمیان میں چیز گھر جاتا ہے، گویا کہ سورج، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ گھرا ہوا ہے، سورج گھرا ہوا ہے، شیطان کے سینگوں کے درمیان میں گھرا ہوا، یعنی کأن شیطان غالب علیہ، شیطان غالب اس پر ہے، وہ متسلط علیہ، اور اس پر متسلط ہے۔ تو حتی اذا کانت بین کرنے، کانت کی ہی ضمیر راجع شمس کی طرف، اذا کانت الشمس بین کرنے شیطان، شیطان کے 2 سینگوں کے در، یہ غروب کے وقت ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو واقعتاً شیطان کے 2 سینگیں، مانا شیطان کا تسلط ہے،
حقیقی معنی نہیں بلکہ تسلط اور اس کا اللہ کا غلبہ ہے شیطان کا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں النصوص تحمل علی ظواہرها، نص اپنے ظاہر پر ہے۔ واقعتاً سورج جس وقت یہ ہے کہ غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے یہ سورج ہے، یہ دیکھ رہے یہ سورج ہے، سمجھتے ہیں، یہ ٹوپی میری سورج، اور اپنے کان اپنے سینگ اس طرح لگاتا ہے۔ اب یہ شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ چونکہ شیطان کی تو بڑی ضروریت ہے اس کی عبادت کرنے والے، تو یہ ہے کہ اپنے چیلوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو، اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں تو شیطان اپنے چیلوں کو بتاتے ہیں یہ جو سورج کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو شیطان اپنے چیلوں کو دیکھا، اوئے میں یہ ہوں اور یہ سورج پر میں نے قابو پایا ہوا، یہ جو جتنی سجدے کر رہے ہیں یہ سب کچھ مجھے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ سورج کو سجدے کر رہے ہیں۔ وہ سورج کو گھیرے میں لے لیتا ہے، تو جب ان کا رخ سورج کی طرف ہے تو شیطان کی طرف بھی ہے، شیطان اپنے چیلوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میری عبادت ہو رہی ہے۔ تو دو معنی ہو گیا، حتیٰ اذا کانت الشمس بین قرنی شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے سورج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بل ہوا عبارت عن غلبتی و تسلطی، یہ شیطان کے غلبہ اور تسلط، معنی یہ کہ گویا کہ میرا غلبہ ہے، میں نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں النص محمول علی ظاہرہ، نص اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ واقعتاً شیطان کے دو سینگ ہوتے ہیں، اور شیطان یہ کہ یوری اولیاءہ، وہ اپنی اولیاء کو اور اپنی اولاد کو دکھاتا ہے، ان ہؤلاء الذین یعبدون الشمس، یہ لوگ جو شمس کی عبادت کرتے لا یعبدون الشمس بل یعبدوننی، میری عبادت کرتے۔ ہون سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ ان کا سورج پرستوں کا، سورج پرستش کرنے والوں کا رخ سورج کی طرف ہے، اور سورج کو اس نے گھیرے میں لیا ہے، گویا کہ کہتے ہیں میری عبادت ہو رہی، سمجھتا ہے؟ لیکن سورج تو 24 گھنٹہ طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے ہاں طلوع ہو چکا ہے، غروب نہیں ہے، دوسری کسی جگہ پر طلوع ہو رہا ہے، کسی جگہ پر غروب ہو رہا ہے۔ سعودی ہے، دبئی آپ سے 1 گھنٹہ پیچھے، سعودی آپ سے 2 گھنٹہ پیچھے، اور کوئی علاقے 3 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹہ، اور مغرب اور برطانیہ 8-9 گھنٹہ آپ سے پیچھے۔ تو ہر جگہ سورج، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سورج ہر جگہ کہیں طلوع ہو رہا ہے تب بھی شیطان کی عبادت کا وقت ہے، غروب ہو رہا ہے تب بھی۔ تو یہ شیطان کتے کا بچہ کتنی جگہوں میں پہنچتا ہے، یہ پوری دنیا میں کتنی جگہ۔ تو جواب یہ کہ اصل تو ابلیس کا نام بدنام ہے، اصل ابلیس ہے، لیکن شیاطین اس کی اولاد اور بہت سے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، افتتخذونہ وذریت اولیاء، اس کے اولیاء ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ملک الموت، اسرائیل نہیں کہنا، ملک الموت علیہ السلام روحوں کو قبضہ کرتا ہے۔ ارے بابا، ملک الموت کروڑوں اربوں انسانوں کی، کبھی طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لاکھوں انسانوں کی روح ہے، تو ملک الموت نے سب کو قبضہ کیا، تو ملک الموت نہیں ہوتا۔ ملک الموت تو جیسے کہ ہم شہباز شریف کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ PDM کی حکومت معصوم لوگ ہیں، لیکن اس کے نیچے والے کرتے ہیں، تو ملک الموت کے ایک مستقل فورس ہے، مستقل جماعت ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہارے روحوں کو ملک الموت قبضہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں توفت رسولنا، ہمارے قاصد فرشتے ملک الموت کی فورس رسول ہے، وہی اللہ کا بھلا کر روحوں کو قبضہ کرتے ہیں۔ توفت رسولنا وہم لا یفرطون، وہ کسی طرح کمی کوتاہی نہیں کرتے، روحوں کو قبضہ کرتے، پوری مستقل فورس ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے یہ کیا، مولانا فضل الرحمن نے یہ کیا، مولانا فضل الرحمن نہیں کرتے، مولوی لوگ کرتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن نام مولانا کا ہوتا ہے۔ یہ جنیدہ پتر ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ ہے۔ باب ما جاء في تاخير صلاة العصر وبه قال حدثنا علي بن وجن قال اخبرنا اسماعيل بن ولية عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله اشد التعجيل للظهر منكم، حضرت ظہر جلدی میں آپ کے مقابلے میں زیادہ جلدی پڑھتے تھے، وانتم اشد التعجيل للعصر من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ لوگ یہ کہ عصر وہ جلدی پڑھتے ہو، حضرت کے مقابلے میں آپ کو جلدی نہیں پڑھنی چاہیے۔ قال ابو اسامہ قدر هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة نحوه، تائید ہے۔ باب ما جاء فی وقت المغرب، مغرب کا یہ کہ وقت کب ہے، مولانا بالاتفاق سورج جیسے غروب ہو جائے مغرب کا وقت ہے، لیکن ہماری بڑی غلطی ہے، بعض مسجدوں میں ماشاءاللہ ابھی چند سال پہلے
دارالعلوم میں، شاید جامع فاروقیہ میں یا بنوری ٹاؤن میں، بین الاذان و بین اقامت الصلاۃ، ان کے درمیان میں یہ کہ 3 منٹ کا 4 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے. آپ حضرات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دعا کر لے کہ خدا پاک اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے مغرب کی اذان ہوگی فوراً ہم جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. حالانکہ بخاری کی روایت ہے بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. سمجھے، ہر 2 اذانوں کے درمیان یعنی اقامت اور اذان اول ان کے درمیان میں صلاۃ نماز ہے. چلو مغرب میں اگر نماز نہیں ہے، آپ نہیں پڑھتے، لیکن وقفہ تو ہونی چاہیے. 2 رکعت کا وقفہ کم از کم ہونی چاہیے. سمجھے، مغرب کا وقت اتنا تنگ نہیں ہے. رمضان میں وہ رب بڑے کھنچ جاتا ہے، باقی دنوں میں تنگ ہو جاتا ہے. رمضان میں جامع فاروقیہ میں، دارالعلوم میں، بنوری ٹاؤن میں، حرمین کے اندر، حرمین میں 20-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اذان ہو گئی، لوگوں نے اللہ کا بھلا کرے کیا افطار کیا، افطار کر کے حرم کے اندر 30 لاکھ 40 لاکھ صفائی کرتے، صفائی کرنے کے بعد مغرب کی نماز کھڑی کر دیتے. آخر تم لوگوں کی کھوپڑی ہے یا کیا ہے؟ اور جامع فاروقیہ میں تو چونکہ امام رہا ہوں تو ذرا سمجھ لینا، ذرا حاضر دماغ رہو. ہماری مرضی ہے کہ کبھی ہم کیا کرتے ہیں 15 منٹ کو 10 بناتے، کبھی 10 منٹ کو 15 بناتے. میرا کمال دیکھ لینا. بولو، 15 منٹ کو کیا کرتے 10 بناتے، اور 10 کو کیا کرتے 15 بناتے. بابا مغرب کی اذان میں اور جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ کا وقفہ ہے. جی آیا سمجھ میں؟ اور فجر کی اذان میں اور فجر کی جماعت کھڑی کرنے میں 15 منٹ کا وقفہ ہے بھائی. لیکن فجر والے 15 کو 10 کرتے، مغرب والے 10 کو 15 کر دیتے. اب دیکھ لینا میں کیسے کرتا ہوں. مغرب میں اور جماعت کھڑی کرنے میں، اذان میں جماعت کھڑی میں 10 منٹ کا وقفہ ہے. 10 منٹ کا وقفہ یعنی کھانے پینے کا. وہ کیا ہے؟ جیسے اذان شروع ہو گئی، آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا، 2 منٹ کی اذان ہو گئی، 2 منٹ کی اذان ہوگی، 10 منٹ کا وقفہ ہو گیا، یہ 12 منٹ ہو گئے. پھر امام صاحب جائے گا اپنی یہ کہ مونچھوں کو صاف کرے گا، وضو بنائے گا، نخرے کے ساتھ آ جائے گا، 2-3 منٹ اس میں لگیں گے، یہ 15 منٹ ہو گئے. لیکن اذان کے اول سے آپ کھانا شروع کریں گے، چونکہ یہ آپ کے حق میں کھانے کا ٹائم ہے، اول سے شروع کریں گے. اور ادھر کیا ہے؟ بولو ادھر کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. ادھر مسئلہ یہ کہ بلکہ یہاں مسئلہ میں نے غلط آپ کو بتا کہ اذان ختم ہونے کے بعد 10 منٹ الگ، اذان کے 2 منٹ ٹھیک. اب ادھر مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ 15 منٹ کا وقفہ ہے. تو 15 منٹ کا وقفہ کیسے ہے؟ وہ اذان شروع ہوگی وہ آپ شمار کریں گے، 2 منٹ وہ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے بعد 12-13 منٹ ہی ہو گئے، ان کو ملا کر کے 15 منٹ. چونکہ کھانے پینے کا دروازہ بند ہو گیا، یہ نہیں ہوگا کہ اذان ختم ہونے کے بعد 15 منٹ ہو، ایسا نہیں ہوگا، بالکل ابتدا سے شروع کریں گے. مایوسی کے عالم میں چونکہ ہم لوگوں نے رات کو پوری رات تراویحیں پڑھی ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح نڈھال ہو گئے، لہذا اب وہ 15 کو ہم نے ایسے کیا کر دیا، اس کو ہم نے اللہ آپ کو بھلا کرے 10 منٹ ہی میں جلدی کر کے، حالانکہ اذان کے بعد 10-12 منٹ، لیکن اذان کے اول سے شمار کرتے ہیں تو یہ 15 پورا کر کے. اور پھر یہ کہ ان دنوں میں سنت طریقہ یہ ہے کہ غلس میں نماز پڑھو. جیسے وقت داخل ہو گیا، سحری کھانا پینا حرام ہو گیا، تو اسی وقت سے جلدی میں ہم لوگ کہتے کہ غلس میں ان دنوں میں پڑھو. باقی عام دنوں کے اندر اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رمضان ثواب کا مہینہ اس میں نہیں کرتے ہیں، اور عام دنوں میں اسفروا بالفجر. آخر تم لوگوں کی کھوپڑی ہے یا کیا ہے؟ تو یہ ترتیب ہوتی ہے ہمارے ہاں، سمجھے. اس لیے مغرب میں وقفہ ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے، آپ اپنی مسجدوں میں چلے جائیں تو یہی ہے، سمجھے. اور مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل ہے یا نہیں؟ زیادہ ہے یہ کہ حنفی کراہیت کے قائل، کراہیت نہیں ہے مولانا، سمجھے. بس یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مباح ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، مباح. بخاری کی روایت ہے. مستقل اس کو سنت بنانا، معمول بنانا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے نماز کو تاخیر کر دینا ہے، ٹھیک نہیں ہے. باقی جہاں پر وقفہ ہوتا ہے، رمضان میں باقاعدہ وقفہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جلدی کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے افطار ہلکا پھلکا افطار کرتے، وہ نفل پڑھ سکتے. ہم لوگ حرمین میں پڑھتے، کچھ پر پڑھ گیا چلیے گا مولوی صاحب. باب ما جاء فی وقت المغرب، بہرحال مغرب کا وقت اللہ کا بھلا کرے کافی ہے. جمہور کے ہاں وہ شفق احمر کے ختم ہونے تک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت اللہ کا بھلا کرے وہ شفق ابیض کے ختم ہونے کا. وبہ قال حدثنا
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس، سورج جس وقت غروب ہو جاتا تھا، وتوارت بالحجاب، اور پردے کے اندر چھپ جاتا تھا، یعنی جا کر کے آڑ میں پردے میں غروب ہو جاتا. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحدیث العباس قد روي عنه موقوفا وصححه، حضرت عباس کا وفی الباب کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب کی حدیث نقل کر دی، ان کی روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث سلمة بن الأكوع حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد من التابعین اختاروا تعجیل صلاة المغرب، صلاۃ المغرب کی تعجیل کو یہ حضرات پسند کرتے، وکرہوا تاخیرہ، تاخیر کو ناپسند کرتے. حتیٰ قال بعض اہل العلم، بعض لوگ یہ کہتے کہ لیس لصلاۃ المغرب الا وقت واحد، ایک ہی وقت ہے. وذهبوا الى حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ استدلال انہوں نے کیا حدیث حضرت کی اس حدیث سے، اس حدیث کی طرف گئے کہ حیث صلی به جبرائیل، جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھائی دونوں دن مغرب ایک ہی ٹائم پہ. وہ قول ابن المبارک و شافعی، مغرب میں تعجیل ہونی چاہیے. باب ما جاء فی وقت صلاۃ العشاء الاخرۃ، مغرب کو عشاء اولا کہتے ہیں اور عشاء کو عشاء آخرہ کہتے ہیں. مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز فرمائے. پہلے دن جب چاند، جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، چاند نظر آتا پہلے دن مہینے کے پہلی تاریخ کو، وہ 10-15 منٹ میں جیسے آپ نے مغرب کو دیکھا جا کر کے غروب ہو جاتا. دوسرے دن 28 منٹ اس پر اضافہ ہوتا ہے، تیسرے دن اور 28 منٹ بلکہ اس سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو جا کر کے بالکل 9:30-10 بجے کے ٹائم پر جا کر کے تیسری رات کا چاند جا کر کے 9:30-10 بجے جا کر کے وہ غروب ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز یہ تیسری رات کے چاند کے غائب ہونے پر پڑھی ہے. اور معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 گھنٹے کی اگر رات ہے تو یہ اس کا ایک ثلث بنتا ہے، 3 گھنٹے سمجھے. باقی یہ کہ وقت مغرب کا شفق ابیض کے بعد ہی داخل ہو جاتا ہے شفق احمر، لیکن حضرت نے تاخیر اس طرح کی ہے ثلث اللیل تک. اور آپ کو بتا چکا ثلث اللیل تک تاخیر کرنا مستحب ہے، نصف اللیل تک جواز ہے، اس کے بعد کراہیت ہے. یہ مسئلہ آپ کے سامنے گزرا. کچھ بولے پڑا. پہلے دن مغرب میں نے عرض کیا کہ 15-20 منٹ رہتا ہے یعنی چاند، دوسرے دن 28 منٹ کا اضافہ، تیسرے دن اس سے زیادہ اضافہ. تو تیسری رات کا چاند جا کر کے غائب ہونے کو ہوتا تھا کہ حضرت عشاء کی نماز پڑھتے تھے. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مغرب سے لے کر کے سورج غروب ہونے سے تیسری رات کی چاند غائب ہونے تک 3 گھنٹے کا کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا. اور 3 گھنٹہ گویا کہ ثلث اللیل ہے. عشاء گویا کہ ثلث اللیل پہ آپ نے پڑھی، جبکہ 9 گھنٹے کی رات ہو. گڑ نہ کرو. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانة. آپ حضرات ادھر ہے یا کسی اور علاقے میں ہو؟ اچھا ادھر یاد کر لینا ابو عوانہ، اور ابو عوانہ کے استاد ابو بشر مل گیا، اور ابو بشر اور حبیب بن سالم دونوں کے درمیان میں واسطہ ہے بشیر بن ثابت کا. مل گیا. ابو عوانہ شاگرد ہے ابو بشر کے، اور ابو بشر اور حبیب بن سالم دونوں کے درمیان بشیر بن ثابت کا واسطہ ہے. یہ حدیث یہاں اس سند سے آپ کے سامنے. امام ترمذی آگے قال ابو عیسیٰ نقل کر کے بتائے گا ابو عوانہ کا کلاس فیلو ساتھی ہے، اس کا نام ہے حضرت مولانا حشیم دامت برکات مولانا حشیم. اور حشیم یہ ہے کہ ان کا استاد بھی ہے، حشیم کا استاد بھی ابو بشر ہے. حشیم ابو بشر اور حبیب بن سالم کے درمیان میں بشیر بن ثابت کا واسطہ نقل نہیں کرتا. تو حضرت بتاتے ہیں کہ ابو عوانہ والی سند ٹھیک ہے اور حشیم والی صحیح نہیں ہے. بس یہ گل کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جڑے دا پتر. اور محدثین کہتے کہ دونوں صحیح، سمجھے کیوں؟ ابو بشر کو بواسطۃ البشیر بھی حدیث نقل کر رہا ہے حبیب بن سالم سے، اور بلا واسطہ بھی نقل کرتا ہے. جیسے کہ آپ بواسطۃ ناظم تعلیمات ہماری باتیں نقل کرتے ہیں،
اور بلا واسطہ بھی براہ راستہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، سند عالی اور سند سافل، یہ تھوڑی نئی چیز ہے، یہ تو ترمذی میں ہوتا رہتا ہے، آپ کو کچھ بنا پڑا نہیں پڑا، خواہ ایک روایت کو صحیح قرار دینا، دوسرے کو غیر صحیح قرار دینا، یہ ظلمًا کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ۔ دیکھو مولانا، وبه قال حدثنا محمد عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن بشیر بن ثابت عن حبیب بن سالم، برحال یہ یاد کر لینا ابو عوانہ شاگرد ابو بشر کے، اور ابو بشر اور حبیب بن سالم کے درمیان بشیر بن ثابت کا واسطہ ہے، ابو عوانہ کی روایت کو اس لیے صحیح قرار دے رہا ہے، اور حشیم غریب یہ واسطہ نقل نہیں کرتا تو اس کو غیر صحیح کرنا۔ عن النعمان بن بشیر قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ میں اس نماز عشاء کے وقت کو جانتا ہوں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، لسقوط القمر لثالثۃ، لسقوط القمر، قمر یہ ہے کہ جس وقت جا کر کے غائب ہو جائے، لثالثۃ لیلۃ ثالثۃ، تیسری رات کا ابتدا میں ہوتا ہے ہلال، اور پھر ایک دو دن کے بعد پھر ہوتا ہے قمر 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 قمر، اور پھر 14ویں پہ جا کر کے پہنچتا ہے، پھر ہوتا ہے بدر، پھر اس کے بعد 14 15ویں سے واپس ہوتا ہے در پدر۔ ابتدا میں ہلال ہے جو آپ نے کافی میں پڑھا، الہلال الہلال الہلال، بچے کہتے ہیں یعنی حاض الہلال، مبتدا کو حذف کر کے، پھر ہوتا ہے قمر، پھر ہوتا ہے اللہ آپ کو بھلا کرے بدر۔ مولانا بدر عالم میرے طرح رنگ میں کالا تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اور بدر تو 14ویں کی چاند کو کہتے ہیں، جو انتہائی اس 14ویں کی چاند پر ہمارے بروہیوں کے اتنے اشعار بلوچوں کے کہ سبحان اللہ، چاردنا تو بین خدا کتا بشکلی ہوئے لمتا تنگانے، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ 14ویں کی چاند کے بارے میں اس قسم کے عاشق معشوقوں کے اشعار ہے کہ کیا بتاؤں آپ کے بلوچوں کے، اب تم اپنے پشتوں کو خود سمجھو، سمجھے؟ یہ جو 3 راتیں ہوتی ہے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں، اس کو کہتے ایام بیز، ایام بیز، ایام تو سارے کے سارے بیز ہوتے، بیز آپ نے پڑھا بیوز، اب یز کی جمع بیز بیوز، دن تو سارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایامن لیالی ہے بیزن، یہ 3 راتیں اس قسم کے کہ ان کی رات بھی دن ہے، یہ سمجھ رہی میں، دن تو ویسے روشن ہے لیکن ان کے رات بھی روشن ہے، خلاصہ یہ نکلا 13 14 15، تو بدر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہوتا۔ مولانا بدر عالم رنگ کا کالا تھا، کہتے ہیں کہ بدو آ گیا، میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب، تو فرمایا کہ عیش اسموں کا، مسموں کا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، میرا نام بدر العالم ہے، یعنی کائنات کی 14ویں کا چاند، رنگ میں کالا تھا۔ کہا عیش گلتا، کیا کہا؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا عیش گلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ انہوں نے کہا اتعرف معنی بدر العالم، بدر العالم کا ترجمہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نام، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا 14ویں کا چاند۔ کہا وہ کالو اپنی شکل دیکھ، تو 14ویں کا چاند نہیں ہے، 14ویں کا چاند آمینہ کا لال ہے جو اس مزار میں آرام کر رہا ہے۔ مولانا بدر عالم کہتے میں ذلیل ہو گیا، میں شرمندہ ہو گیا کہ اس ظالم نے مجھے ایسے چوٹ لگائی کہ خدا دی پناہ۔ میں خیراتی انا عالم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله يصلي لسقوط القمر لثالثة وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي عوانة بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى روا هذا الحديث هشيم عن ابي بشر، هشيم بھی اس کو نقل کرا عن ابي بشر عن حبيب بن سالم۔ دیکھیے بشیر بن ثابت کا واسطہ نقل نہیں کیا، سمجھے؟ ہشیم نے هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشیر بن ثابت۔ ہشیم اس میں بشیر بن ثابت نقل نہیں کر رہا، وہ حدیث ابی عوانہ اصح عندنا، ابو عوانہ کی وہ مثبت زیادت واسطے کو نقل کر رہا ہے، گویا کہ وہ حافظ ہے اور حضرت ہشیم غیر حافظ ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کر ان کو غیر صحیح قرار دے رہا۔ حالانکہ یہ دونوں کے مطابعات موجود ہیں، وہ سند ہشیم کی سند عالی ہے اور وہ سند سافل ہے۔ وہ حدیث ابی عوانہ اصح عندنا لأن یزید بن ہارون روان شعبہ، ہشیم والی روایت ہے، ابو عوانہ کی روایت زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ یزید بن ہارون روان شعبہ عن ابی بشر نحو روایت ابی عوانہ۔ باب ما جاء فی تاخیر العشاء الاخرۃ، عشاء آخرہ کی تاخیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔
عشاء میں تاخیر بہتر ہے. وہ بھی ثلث اللیل تک. وہ بھی قال حدثنا نابن قال حدثنا عبدة عن عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا مخافت ان اشق. خیال کر لینا اگر اندیشہ نہ ہوتا امت پر مشقت کا لامرتهم تو میں ان کو حکم دیتا ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او الى نصفه. میں امت کو حکم دیتا کہ عشاء کو مؤخر کرے ثلث اللیل تک یا نصف اللیل تک. حالانکہ امت کو حکم آپ نے دیا ہے, حکم وجوبی نہیں دیا ہے, حکم استحبابی دیا ہے. حکم وجوبی نہیں دیا ہے, سمجھ رہی میں کہ نہیں, استحباب. یہی مسواک کا حال بعینی اسی طرح خیال کر لینا. حالانکہ لولا آتا انتفاع ثانی بسبب وجود اول. لولا آتا انتفاع ثانی بسبب وجود اول. اگر مشقت نہ ہوتی امت پر, مشقت تو اس وقت ہوگی کہ جب مؤخر کریں گے, تو اس لیے مشقت سے پہلے مضاف محذوف ہے, وہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ ثانی منتفی نہیں ہے, ثانی الامر تو من یؤخر. تاخیر عشاء کا جو امر ہے وہ امر وجوب منتفی ہے, امر استحباب ہے. وفي الباب بن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابي برزة وابن عباس وابي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر قال ابو يوسف حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اكثر اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين راوا تاخير صلاة العشاء الاخرة. عشاء اخرة کے تاخیر کے قائل ہے. وبه يقول احمد بن اسحاق باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. سمر کا معنی آتا ہے مولانا قصہ گوئیاں کرنا, چاندنی راتوں کے اندر قصہ گوئی. چاندنی راتوں میں پھر بیٹھ کر کے گپ شپ لگا دینا اپنے آبا و اجداد کے کہ میرا ابا اتنا ماہر تھا, میرا ابا اتنا طاقتور تھا, میرا ابا اتنا مالدار تھا, میرا ابا اتنا بہادر تھا, میرا دادا ایسا تھا, میرا پردادا ایسا تھا. یہ حرم میں, مسجد حرام میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے تھے, بکواس کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ چاندنی راتوں کے اندر بیٹھ کر کے گپ شپ لگا دینا. اب سمر کا اطلاق عام عشاء کے بعد گفتگو پر ہے. عشاء کے بعد عام گفتگو, چاہے وہ چاندنی راتیں ہوں یا چاندنی راتیں نہ ہوں. چاندنی راتوں میں سمندر بھی مست ہوتا ہے جانا. 13, 14, 15 کو سمندر بہت مست ہوتا ہے. چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو سمندر دب جاتا ہے. کیا نظام ہے, سبحان اللہ. یہ تو ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں, ہمیں معلوم ہے. جیسے چاند بڑھتا جاتا ہے سمندر بڑھتا جاتا ہے, چاند گھٹتا ہے سمندر گھٹ جاتا ہے. چاند جن راتوں میں مست ہے, سمجھے بھئی, 13, 14, 15 میں سمندر بھی اس میں مست ہے. اللہ اس امت کو کون سمجھائے, کیا تعلق ہے, خدا ہی جانتا ہے کہ کس قسم کا مسئلہ. تو عشاء کو گپ شپ جو لگاتے تھے حرم میں بیٹھ بیٹھ کر کے بکواس کرنا. مستکبرین بی سامرا تہجرون. تہجرون کا معنی بکتے رہتے ہو, بکواس کرتے ہو. یہ ہجرت سے نہیں ہے کہ چھوڑنا, ہجرت کرنا, بلکہ تہجرون حجر, بکواس کرنا. بکتے رہتے ہو تم فضول قسم کی باتیں حرم میں بیٹھ کر کے. اور یہ سامرن مصدر ہے, اسم فاعل نہیں ہے. سامرین کے معنی میں مستکبرین بہ سامرا تہجرون. کچھ بلا پڑ گیا اے جنے دا پتر. اب یہ پہلا باب ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ مکروہ ہے. اگلے والا باب ہے باب ما جاء فی الرخصۃ فی السمر بعد العشاء. عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی اجازت ہے. جیسے دونوں بابوں کے دعووں میں ٹکر ہے, حدیثوں میں بھی اسی طرح ٹکر ہے. آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ کوئی ٹکر نہیں ہے. کراہیت تنزیہی ہے, اور کراہیت تنزیہ جواز کے منافی نہیں ہے. اب رخصت سے مراد جواز ہے, کراہیت سے مراد کراہیت تنزیہ. کراہیت تنزیہ اور جواز دونوں کے دونوں جمع ہو سکتے ہیں. سب کو زندہ باد. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے, کراہیت ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کراہیت ان لوگوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جو غیر علمی گفتگو کرے. ہاں ملنگو, کراہیت ان کے لیے جو کہ غیر علمی گفتگو عشاء کے بعد کرے, اور جواز ان کے لیے جو علمی تکرار ہے, مطالعہ ہے, گفتگو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ حضرات عشاء کے بعد بیٹھ کر کے علمی گفتگو کرتے ہیں کہ انتخابات آ رہے, مولانا فضل الرحمان کتنی سیٹیں لے گا, اورنگزیب فاروقی کتنے لے گا, اور جماعتوں کی تشکیل کہاں کس. یہ علمی گفتگو ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ خلاصہ یہ نکلا
کہ علمی گفتگو کی اجازت ہے۔ پھر پہلے والے باب کے اندر دو چیزیں، کراہیت النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ جی غیر رمضان میں، باقی رمضان میں سو جائے، چونکہ تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا، رمضان میں سو سکتے عشاء سے پہلے۔ یا کراہیت ان کے لیے کہ جو اٹھ نہیں پائے گا، عشاء کی نماز اس کی رہ جائے گی، باقی بعض لوگوں کی عادت ہے اٹھ جاتے۔ تم شرط رکھو 10 منٹ میں یہاں تمہارے سامنے سو جاؤں، اور 10 منٹ پورا نہیں ہوں گے، 10 منٹ ہی پر میں اٹھوں گا، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں سو جاؤں گا۔ اس کا مجھے اتنا پریکٹس ہے، اللہ کے بندو یہ تک بھی کیا ہے کہ اذان شروع ہو گئی، ارادہ کرو سو جاؤں، اور اذان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے، آنکھ کھل گئی، سب کو سبحان اللہ۔ یہ پریکٹس دنیا میں صرف بھائی عبدالوہاب کو اور مجھے حاصل ہے، باقی کسی کو نہیں۔ بھائی عبدالوہاب تو چلے گئے، میرے فی الحال جانے کا ارادہ نہیں۔ کچھ بنا پڑ گیا جی، یا یہ کہ کوئی جگانے والا نہ ہو تو عشاء سے پہلے نہ سو جائے، سو جائے گا تو پھر عشاء کی نماز رہ جائے گی۔ اگر کوئی جگانے والے ہے، جیسے محتمم صاحب کو، غریب کو سب جگہ، غریب نہیں بدماش محتمم کو سب جگائیں گے۔ باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها وبه قال حدثنا ابو المنين قال حدثنا وشيء قال اخبرنا اوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي واسماعيل بن علية جميعا عن عون عن سيار بن سلامة عن ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے حضرت سونے کو نہ پسند کرتے تھے، والحدیث بعد، اور عشاء کے بعد گفتگو کو، وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وانس، تو دنوی گفتگو ہے، باقی دینی گفتگو ضروری باتیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی برزة حدیث حسن صحیح، وقد کرہ اکثر العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص ذلك بعض نے اجازت دی۔ وقال عبداللہ بن مبارک اکثر الحدیث علی الکراہیت، اکثر حدیث اللہ کا بنا کریے کہ کراہیت پر ہے کہ عشاء سے پہلے یہ کہ سونا یہ مکروہ ہے۔ ورخص بعض فی النوم قبل صلاة العشاء، عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے فی رمضان میں۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فی السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں لیکن علمی گفتگو۔ وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا ابو معاوية عن ابراهيم بن القمة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله يسمر مع ابي بکر في الامر من امر المسلمين، رسول پاک گفتگو فرماتے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ مسلمانوں کے امور میں سے کسی مسئلے کے اندر، وانا معهما، حضرت عمر بن الخطاب فرماتے کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ حضرت کیا ہے، ان عمر قال كان رسول يسمر مع ابي بکر، میں بھی ساتھ تھا ابو بکر اور رسول پاک۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن القمة عن رجل من جوفين يقال له قيس ابي بن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، یہاں رجل کا واسطہ ہے۔ هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، عشاء آخرہ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اختلاف ہو گیا کہ گفتگو میں، فکرہ قوم منہم السمر بعد صلاة العشاء، عشاء کے بعد یہ کہ مکروہ سمجھتے، ورخص بعضهم اذا كان في معنى العلم وما لا بد منه، في معنى العلم وفي ما لا بد منه من الحوائج، اور بعض رات اجازت دیتے ہیں جبکہ اذا کان هذا السمر، کانا کی ضمیر سمر کی طرف، جبکہ یہ سمر فی معنی العلم، علمی اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلے میں ہو، وما لا بد منه، اور ان باتوں میں جو کہ انتہائی ضروری، وہ کیا، من الحوائج الانسانیت، انسانی ضرورت ہے۔ واکثر الحدیث علی الرخصت، رخصت ہے اس میں۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا سمر الا لمسل او مسافر، حضرت نے فرمایا رات کی گفتگو نہیں کر سکتا مگر الا لمسلن، ہاں نمازی آدمی نماز کا انتظار کر رہا ہے یا تہجد کے لیے یا کسی اور نماز کے لیے گفتگو کرے تاکہ، او مسافرن، یا مسافر ہے عشاء کے بعد گفتگو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اونٹوں پر گپ شپ لگاتے ہوئے جائیں گے تبھی تو رات طے ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ نہیں ہوگی۔